ہیں یعنی ابتدائی 15 پاروں میں ہیں، ان میں زیادہ تر وہ صورتیں ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، اور جو صورتیں قرآن کے آخری حصے میں ہیں ان میں زیادہ تر وہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ جو صورتیں قرآن کریم کی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں وہ ٹوٹل 28 ہیں۔ کتنی؟ اور جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، مکی صورتوں کا انداز تھوڑا تیز ہوتا ہے جبکہ مدنی صورتوں کا انداز سادہ ہوتا ہے۔ مکی صورتوں کے اندر عموماً اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ مکی صورتوں میں عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی اقوام کا تذکرہ فرماتے ہیں، توحید، رسالت اور بعث بعد الموت سے بحث ہوتی ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر احکامات ہوتے ہیں۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداءً مومنوں کی 10 صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد تخلیق انسانی یعنی انسان کی تخلیق کے حوالے سے گفتگو فرمائی، اس انعام کا تذکرہ کیا، پھر نباتات اور جانوروں کی تخلیق کا تذکرہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تذکیر بایام اللہ یعنی پچھلے انبیاء کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی غرض و غایت صورت سے توحید اور رسالت کو ثابت کیا۔ اس صورت کے اندر آپ ابتداءً دیکھ لیں گے جو 10 آیات جس میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ صفات اپنے اندر داخل کر لیں اور جس نے ان صفات کو اپنایا، من اقامہن دخل الجنہ، جس نے انہیں اپنایا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور خود قرآن کریم بھی ان صفات کے حاملین کو کہتا ہے یہ جنت کے وارثین ہیں، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ وہ کیا کیا صفات ہیں دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومنین، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کو اختیار کرتے ہیں، والذین ہم عن اللغو معرضون، اور جو لغو اور لایانی چیزوں سے بچتے ہیں، والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں کے، فإنہم غیر ملومین، تو ان دونوں جگہوں پر اپنی خواہشات کو پورے کرنے والوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى، جو طلبگار ہوا، وراء ذلک، ان دونوں کے علاوہ کہیں اور سے شہوت رانی کا، فاولئک هم العادون، وہی لوگ ہیں حد تجاوزی کرنے والے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی ہیں جو وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس، کس کے وارث ہوں گے؟ جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے پہلی صفت کہ مومنوں کے لیے کامیابی ہے، کافروں کے لیے کامیابی نہیں۔ فلاح ایک ایسا جامع ترین لفظ ہے جو دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی دونوں کو شامل ہے۔ کوئی شخص اگر دنیاوی لحاظ سے کتنا ہی بڑا کامیاب تر کیوں نہ ہو، مثلا اس کی 1 سیکنڈ کی آمدنی 3 لاکھ کیوں نہ ہو، اور دن کی آمدنی 16 ارب کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی نظر میں کامیاب نہیں اگر وہ کافر ہے، اس لیے کہ اس کو قیامت کی کامیابی، آخرت کی کامیابی نصیب میں نہیں ہے۔ تو کامیابی کے لیے شرط اولین کیا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ایسی جماعت اہل ایمان کی۔ قرآن نے دوسری صفت بیان کی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ نماز میں داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ان سکن قلبہ سکن جوارحہ، اگر اس کے دل کے اندر سکون اور خشوع ہوتا نا تو پھر اس صورت میں اس کے اعضاء پر بھی خشوع ہوتا۔ یہ جو داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے
مطلب کہ دل کے اندر خشوع نہیں تو اسی وجہ سے اس کے جسم میں بھی خشوع نہیں۔ تو خشوع ایک جامع لفظ ہے کہ دل سے بھی انسان اللہ کے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اعضاء بھی انسان کے ساکن رہیں۔ وہیں کہاں پہ یہ پیٹ کشنی، یہ پیٹ وے کرنے، یہ پہ ہور اور بے اچھنے، تو معلوم ہوا کہ اس کے دل کے اندر سکون نہیں، تبھی تو اس کے اعضاء کے اندر بھی سکون نہیں ہے۔ والذین ہم، تو دل بھی اللہ کی طرف متوجہ، اعضاء بھی پرسکون ہوں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، نمبر 3 وہ لوگ جو فضول اور لا یعنی چیزوں سے بچنے والے ہوں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اور اس کو تہائی اسلام قرار دیا گیا۔ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول چیزوں سے بچا رہے، بے مطلب کاموں سے انسان بچا رہے، جس چیز کا کچھ حاصل نہ ہو ایسے کاموں میں انسان اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ آج کل دیکھیں کچھ لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، 5 گھنٹے میچ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں، عصر کی نماز بھی، عشاء کی نماز بھی، مغرب کی نماز بھی، ایک میچ کے پیچھے۔ لاکھوں لوگ آج رمضان کے اندر بھی انڈیا افغانستان کے میچ چل رہے ہیں، لاکھوں لوگ میدان کے اندر بیٹھے تراویح فرائض کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ فضول اور لا یعنی چیز کے پیچھے۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ تیسری چیز کی تشریح 2 طرح سے کی گئی ہے، جو اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی تزکیہ قلوب کے بھی آتے ہیں، اور زکوٰۃ کے معنی زکوٰۃ کی انجام دہی بھی آتے ہیں، جو مال کا متعینہ حصہ 2.5% سالانہ ادا کرتے ہیں۔ اور 5ویں چیز والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہ کی گناہوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت اور گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ما بین لحیہ، جو اس کے جبڑوں کے بیچ اس کی حفاظت، اور جو اس کی ٹانگوں کے بیچ یعنی شرمگاہ کی حفاظت، میری جانب سے اس کو جنت کی گارنٹی ہے۔ ہاں بیوی اور باندھی اس میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ اس کے سوا کسی اور چیز کا طلبگار ہو تو یہی ہیں زیادتی کرنے والے۔ اور پھر اس کے بعد 6ٹھی چیز کہی گئی والذین هم لاماناتہم، اپنی امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ امانت صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس کسی نے 10 روپے رکھے اور آپ نے اس کو واپس کر دیے۔ امانت مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کے ملازم ہیں، اگر آپ گورنمنٹ ملازم ہی کیوں نہیں ہیں، آپ سرکاری ملازم ہیں، پرائیویٹ ملازم ہیں، تو وقت پر آپ اپنے آفس پہنچیں، وقت پر آپ اپنی ڈیوٹی پر پہنچیں، آپ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں۔ وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کی فائلوں کو ٹرخاتے نہ رہیں، آج اور کل اور پرسوں 6 مہینے کسی کو ستاتے اور رلاتے رہیں، تو گویا کہ آپ نے امانت کو ادا نہیں کیا۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم، اور جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو بھی پورا کرنے والا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہمیں خطاب کیا ہمیشہ ایک ہی بات کہتے رہے، بہت ہی کم ایسا ہوا کہ آپ نے ہمیں خطاب کیا ہو اور آپ نے وہ بات نہ دہرائی ہو۔ پوچھا گیا کیا؟ لا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، جو دوسروں کا مال ہڑپ جائے، جو دوسروں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ ولا دین لمن لا عہد له، اس شخص کے اندر کوئی دین نہیں جو وعدے کی پاسداری نہ رکھے، جو وعدے کو پورا نہ کرے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہی 2 چیزیں ہیں، ختم ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو، مسلمانوں کو پھر طعنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی پابندی۔ معلوم ہوا کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، ایک ہے نماز کی پابندی اور ایک ہے نماز کے اندر خشوع و خضوع۔ خشوع و خضوع کا تذکرہ اوپر آیا اور پھر پابندی کا تذکرہ نیچے آیا، یعنی کہ 5 دن تو خشوع و خضوع کے ساتھ، رمضان میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی اور رمضان کے بعد پھر نماز ہی نہیں، تو معلوم ہوا کہ محافظت نہیں پائے گی، جبکہ کامیابی کے لیے شرط کیا ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ یہی ہیں وہ لوگ جو وارث ہیں۔ آپ جانیے کہ مالک ہونے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ بیع کے ذریعے سے انسان، خرید و فروخت کے ذریعے سے انسان کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، اجارے کے ذریعے سے انسان عارضی طور پر، کرائے کے ذریعے سے انسان کسی چیز کا عارضی طور پر مالک ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی ملکیت جس کو کوئی انسان چھین ہی نہیں سکتا، تحصیلدار، ڈی سی اور کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ سے وہ ملکیت نہیں چھین سکتی ہے، وہ ہے وراثت۔ تو جنت مومنین کی وراثت ہے، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے سوا آخرت میں بھی کوئی ہم سے اس کو چھین نہیں سکتا ہے۔ الذین یرثون الفردوس، اور وارث بھی ہوں گے تو کون سے؟ جنت الفردوس کے۔ جنت کے اندر ہزاروں رتبے، ہزاروں ٹھکانے ہوں گے،
ہزاروں منازل ہوں گی، سب سے اعلیٰ رتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ فردوس کا ہے جو جنت سے متصل ہے۔ تو جو ان صفات کا حامل بنے گا اللہ اس کو جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا، ان صفات کے حاملین میں سے بنا، کئی ندخل الفردوس، تاکہ ہم بھی کدھر، ونرث الفردوس، اور ہم بھی فردوس کے وارث بن جائیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اب پھر وہی انداز قرآن کریم کا ایک جارحانہ، اے انسان ہم نے تجھے مٹی کے خلاصے سے، ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے خلاصے سے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا ایک ٹھہراؤ کی جگہ میں۔ کیسے؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جب مرحلہ آیا، اللہ تعالیٰ نے مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، سیاہ سے، سفید سے، ہر قسم کی مٹی کو اکٹھا کیا، پھر اس کے ذریعے سے اس مٹی کو گارے کی شکل دی گئی، پھر اس کو سخت بنایا گیا جیسے کھنکھناتی ہوئی مٹی، صلصال، پھر انسان کا پتلا بنایا گیا کھنکھناتی ہوئی مٹی کی شکل میں، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور انسانی جسد کو تبدیل کر دیا گیا گوشت اور ہڈی میں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ایک مفہوم۔ دوسرا مفہوم، انسان کی تخلیق کس سے ہوتی ہے؟ مادہ منویہ سے۔ مادہ منویہ کس سے بنتا ہے؟ خون سے۔ خون کس سے بنتا ہے؟ غذا سے۔ غذا کس سے بنتی ہے؟ مٹی سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، گویا کہ انڈائریکٹلی ایک انسان کو جو پیدا کیا گیا وہ کس سے؟ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا، ایک پانی کا قطرہ بنایا ٹھہراؤ کی جگہ میں، یعنی مادر رحم میں۔ ثم خلقنا النطفة، پھر بنایا ہم نے اس نطفے کا علقہ یعنی جمع ہوا خون، فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کی بوٹی بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خلقنا المضغة عظاما، ہم نے بنایا اس گوشت کی بوٹی کی ہڈیاں، یعنی اس گوشت کی بوٹی میں اندر سے نرم نرم ہڈیاں پیدا کی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا، فکسونا العظام، پھر ہم نے چڑھایا ان ہڈیوں پر گوشت۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو پیدا کیا ایک نئی ہی شان کے ساتھ، نئی آن کے ساتھ، نئی صورت کے ساتھ، خلقا آخر، دوسری صورت میں پیدا کیا۔ کل تک ایک مادہ منویہ کی شکل میں، پانی کی شکل میں، پھر گوشت اور بوٹی کی شکل میں، خون کی شکل میں، لیکن فائنلی ہم جیسا ایک انسان بن گیا۔ فتبارک اللہ، سو اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے، احسن الخالقین، جو پیدا کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ بہترین ہے۔ ثم انکم، پھر اے انسانوں، جس اللہ نے تم کو پہلی بار اتنے مراحل سے پیدا کر کے دنیا میں لایا، بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر تمہیں موت دے گا، کیا رب العالمین تم کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً پیدا کرنے پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد تم انتقال کر جاتے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت، پھر تم قیامت کے دن تبعثون، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے، فرشتوں کے راستے، 7 آسمان پیدا کیے، یعنی فرشتوں کے لیے راستے بنا کر، ٹھیک ہے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، طرائق، طریقن کے جمع، راستہ لفظی ترجمہ مراد آسمان، 7 آسمان پیدا کیے جو فرشتوں کے لیے راستوں کا کام دیتے ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم ہرگز اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سرکاری دفاتر کے اندر اور بہت سارے ہمارے گھروں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہم خود مارکیٹ سے خرید کے لاتے ہیں، سٹور میں ڈال دی، پھر ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کس طرح چیز ازگار اسمس۔ لیکن اللہ نے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی، خواہ وہ درخت ہوں، خواہ وہ پیڑ پودے ہوں، خواہ وہ انسان ہوں، حیوان ہوں، اللہ اپنی مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد بھولتے نہیں۔ اپنی مخلوقات میں سے چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، سب کو دھیان میں یاد رکھتے ہیں اور سب کو باضابطہ روزی اور غذا بھی پہنچاتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، بِقَدَرٍ، ایک اندازے کے مطابق، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرایا، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس پانی کے ختم کر دینے پر، لے جانے پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے کشمیر کے پہاڑوں پر یا روئے زمین کے پہاڑوں پر سب سے پہلے اللہ برف کی شکل میں پانی کو اتارتے ہیں یا بارش کی شکل میں پانی کو اتارتے ہیں، پھر اس پانی کو محفوظ کیا جاتا ہے وہیں پر پہاڑوں کی رگوں، برف ہی کی شکل میں، پھر اس کو تھوڑا تھوڑا پگھلا کر زمین کے اندر، زمین کی رگوں سے چشموں کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں، ندی نالوں کی شکل میں ہم تک پہنچایا جاتا ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ایک سبیل۔ دوسری سبیل کہ اللہ نے بارش کو اتارا، جیسے
تمام تر جتنے بھی ہموار میدانی علاقے ہوتے ہیں، ہندوستان ہو، پاکستان ہو یا دنیا کے اکثر علاقے جتنے بھی ہموار ہیں، اللہ نے پانی کو اتارا، پھر اس پانی کو اللہ نے زمین کے اندر ریزرو کر کے رکھا محفوظ. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ اس کے بجائے یہ طریقہ اختیار کرتا کہ ہر شخص کو جتنے پانی کی ضرورت ہے، مثلا مجھے یا آپ کو 1000 لیٹر یا 1,00,000 لیٹر پانی کی سالانہ ضرورت ہے، اللہ ہر شخص کو 1 سال کے اندر یا 1 مہینے کے اندر اس کو آسمان سے بارش کے ذریعے سے اتنا پانی اتار کے دیتا. رٹ سا عبدالعزیزہ یگوئی چون آب. تو آپ جانتے ہیں کہ ہم اتنے پانی کو محفوظ کہاں کر کے رکھتے. نمبر 1، پانی کو 2-4 دن سے زیادہ رکھا جائے تو وہ سڑ جاتا ہے، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی، خراب ہو جاتا ہے، کتنی پریشانیاں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ساری مشقتوں سے بچا کر پانی کو زمین کے اندر محفوظ رکھا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس رب العالمین نے اس پانی کو زمین کے اندر محفوظ کیا، فریز کیا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کو ختم کر دے. وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اے لوگو فائدہ، فَأَنشَأْنَا لَكُمْ. اس پانی کے ذریعے سے ہم نے بنائے تمہارے لیے باغات، مِن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ. کھجور کے بھی اور انگور کے بھی. آپ بتائیں گے قرآن کے اندر کھجور اور انگور ہی کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ جا کے مدینہ میں دیکھیے تو یہی 2 فصلیں ہوتی ہیں، یا انگور یا کھجور. قرآن کریم اولین مخاطبوں کے مزاج کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتا ہے. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا. اس میں تمہارے لیے بہت سارے میوے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور ان میں سے تم کچھ کھاتے بھی ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ. اور وہ درخت بھی اللہ نے پیدا کیا جو نکلتا ہے طور سینا کے اندر، جہاں موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری تھی. تَنبُتُ بِالدُّهْنِ. اگتا ہے وہ تیل لے کر، وَصِبْغٍ. اور سالن لے کر. صبغن سالن، دہن تیل. ان دونوں چیزوں میں یہ طور سینا کا درخت استعمال ہوتا ہے للآکلین، کھانے کے لیے. یعنی اس سے جو پھل نکلتا ہے زیتون، اس زیتون کو آپ کھانے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے تیل کو آپ سالن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے تیل کو آپ چراغ میں ڈال کر روشنی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. کتنے فوائد ہیں للآکلین. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اور اے لوگو تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت کا سامان موجود ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا. ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں ان چیزوں سے جو کچھ ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ. اور ان جانوروں میں تمہارے لیے بہت ساری فائدے کی چیزیں ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور تم ان میں سے کھاتے ہو. دنیا کی کسی بھی مشین کو لائیے، اس میں آپ سبز پتوں کو ڈالیے، مکسر میں ڈالیے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اس سے جو رس نکلے گا وہ کس کلر کا ہوگا؟ گرین. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مکسر کے اندر، جانور کے پیٹ اور ہاضمے کی مشین کے اندر انہی سبز پتوں کو، گھاس کو ڈالتے ہیں. پھر اس سے کیا نکلتا ہے؟ یا انتہائی سرخ خون یا انتہائی سفید دودھ. اسی کو اللہ کہتے ہیں کہ مٹیریل کچھ اور بنا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کچھ. دنیا کے سارے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں اور وہ کوشش کریں کہ اس انداز سے دودھ کو پیدا کریں، نہیں پیدا کر سکتے ہیں. اسی کو کہا وَإِن نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا. ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے. اچھا، اسی غذا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے خون بھی بنا رہے ہیں، اسی سے گوشت بھی بن رہا ہے. اسی غذا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ کے اندر الگ سے اس کے بعد گوبر بھی بن رہا ہے، اسی سے پیشاب بھی بن رہا ہے، اور یہ چیزیں آپس میں مکس نہیں ہو رہی ہیں، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ کو بھی پیدا کرتے ہیں. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا. ابھی وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ. اور اس کے سوا تمہارے لیے اس میں بہت ساری فائدے کی چیزیں ہیں. مثلا آپ ان کی کھال کا استعمال کرتے ہیں باضابطہ طور پر. لیدر جیکٹ، لیدر شوز، لیدر ساکس، یہ ساری چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، اور انتہائی قیمتی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے فائدے کی چیز آپ سواری کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہو. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور ان میں سے بعض جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو گوشت. وَعَلَيْهَا. آپ ان جانوروں پر، گھوڑے پر، اونٹ پر، ہاتھی وغیرہ پر. وَعَلَى الْفُلْكِ. اور ان کے علاوہ کشتیوں پر. تُحْمَلُونَ. تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے. یہ میری نعمتیں ہیں. افلا تذکرون. تم سمجھتے کیوں نہیں؟ افلا تؤمنون. تم ایمان لاتے کیوں نہیں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا. ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا الی قومہ. ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر. فقال یا قوم اعبدوا اللہ. تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی بندگی کرو. ما لکم من الہ غیرہ. تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ کون سے لوگ تھے اور کتنے عرصے تک دعوت دی؟ 950 سال. فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما. ان کے درمیان رکے رہے کتنے 1000 سال مگر 50 کم.
اور دعوت کیا دی؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. جواب دیکھیے، افلا تتقون، تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں؟ فقال الملأ الذین کفروا، کہا ان سرداروں نے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قومی ان کی قوم میں سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہاری جیسے ایک انسان، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتے ہیں کہ تم پر برتری حاصل کریں، یہ بڑا بننا چاہتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اگر اللہ چاہتا تو لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، تو اتارتا فرشتے. یہ ان قوم کے لوگوں نے کہا، ما سمعنا بہذا، ہم نے نہیں سنا اس کے متعلق، فی آبائنا الاولین، اپنے پچھلے آباء و اجداد سے، ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، یہ تو محض ایک شخص ہیں جنہیں جنون، پاگل پنا ہے. فتربصوا بہ، تم ان کے متعلق انتظار کرو، حتی حین، ایک مدت تک. خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ الزام لگا، ان ھذا الا شیء یراد، ان کی اس دعوت کے پیچھے کچھ مطلب ہے، یہ بڑا بننا چاہتے ہیں. خود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگا کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ تمہاری زمین سے تم کو بے دخل کرنا چاہتے ہیں اور تمہاری زمینوں پر، تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہی الزام حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہ لگا، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتے ہیں کہ تم پر فضیلت حاصل کریں، برتری حاصل کریں. دنیا کے کسی خطے کے اندر جائیے آپ، ریاست میں، ڈسٹرکٹ میں، تحصیل کے اندر، گاؤں کے اندر، وہ ایک پنچ ہو، سرپنچ ہو، یا ایک چودھری ہو، یا وزیر اعظم ہو، ہر صاحب اقتدار کو دوسروں سے اپنی کرسی کے اور اقتدار کے جانے کا خطرہ لگا رہتا ہے. آپ دین کی دعوت کا کام انجام دیں تو وہ کہیں گے کہ شاید یہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور یہ میرے اقتدار کے لیے خطرہ بن جائیں گے، اور پھر اس کے بعد داعی کے لیے باضابطہ وہ ایک تحریک اس کے خلاف شروع کر دیتے ہیں اور ان کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. وجہ صرف یہ کہ کہیں ہماری کرسی کو، اقتدار کو خطرہ لاحق نہ ہو جائے. یرید ان یتفضل علیکم. ایک اور بات کہی، اگر اللہ نے کسی کو بھیجنا ہی ہوتا پیغمبر بنا کر تو کس کو بھیجتے؟ فرشتوں کو. اللہ نے کیا جواب دیا؟ دوسری جگہ قرآن کریم میں آیا، کیا تمہیں فرشتوں کی بولی سمجھ میں آتی؟ تم تو اپنے ہم جنس سے مانوس ہو، انہی کی بات سمجھو گے اور انہی کی بات سمجھو گے. یہ اللہ کہا پنس سن معنی خصوصاً کوشر سن اک فطرت، جس سے آپ شناسہ ہیں تو اس کے بعد آپ مانیں گے، اور جس سے آپ شناسہ نہیں ہیں تو اس کے بعد آپ نہیں مانیں گے. کشمیر کی فطرت ہے. تو اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، جس سے آپ شناسہ ہیں تو لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں، جس سے شناسہ نہیں، ہمارے درمیان کوئی چائنیز آ جائے ہم اس کی بات مانیں گے؟ ہم ہرگز اس کی بات نہیں مانیں گے. قرآن کریم نے یہی چیز یہاں پر کہی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا، جواب میں نے آپ کو دے دیا. إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ، اور الزام کیا لگاتے ہیں پیغمبروں پر؟ بِهِ جِنَّةٌ، کی انہیں جنون ہے. فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ، پیغمبر نے بے اختیار ہو کر آخر فائنلی کیا کہا؟ رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب تو میری مدد فرما اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا. فاوحینا الیہ، ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی، ان اصنع الفلک، آپ کشتی بنائیے، باعیننا، ہماری نگرانی میں، ووحینا، اور ہمارے حکم کے مطابق، فاذا جاء امرنا، پس جب ہمارا حکم آ جائے، وفارت النور، اور تنور پھوٹ پڑے، وہاں سے پانی ابل پڑے، فسلک فیہا، تو آپ داخل کیجئے اس کشتی کے اندر، من کل زوجین اثنین، ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو جوڑے، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس پر سوار کیجئے، سوائے اس کے جس کے بارے میں بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے، یعنی ان کا بیٹا کنعان. منہم ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور آپ مجھ سے عرض و معروض بھی نہ کیجئے، مجھ سے بات چیت بھی نہ کیجئے ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے ظلم کیا. انہم مغرقون، یقیناً وہ غرق کر دیے جائیں گے. یاد رکھیں کہ جب کسی قوم کی تباہی اور بربادی کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ان کے متعلق پیغمبر کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَا يَبْعَثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ فَتَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ. لوگو تم نیکیوں کا حکم دو گے یا نہیں؟ برائیوں سے روکو گے یا نہیں؟ ورنہ اللہ تم پر ایسا عذاب بھیجے گا کہ پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. فَتَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ، پھر اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. چنانچہ بہرحال یہ تنور سے پانی پھوٹ پڑا، اور پھر اس کے بعد سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام نے ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو جوڑے، ایک نر اور ایک مادہ، اس پر سوار کیے، اور جتنے لوگوں نے ایمان لایا تھا، ایک روایت کے مطابق 40، ایک روایت کے مطابق 80،
ان کو بھی اس کشتی پر سوار کیا۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، پر جب آپ بیٹھ جائیں، آپ وَمَن مَعَكَ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ سوار ہوئے اس کشتی پر، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، تو آپ کہہ دیجئے گا کہ تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے بچایا۔ وَقُلْ رَبِّ، اور یہ دعا کیجئے گا، رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اے اللہ مجھے اتاریے بابرکت جگہ۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور آپ سب سے بہترین میزبانی کرنے والے یا آپ سب سے بہترین اتارنے والے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یقیناً اس میں نشانیاں تھی، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اگرچہ ہم آزمانے والے تھے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا، پھر کیا ہوا، فَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب تک زمین پر وہ سیلاب رہا، چلتی رہی، سارے کے سارے کافر غرق ہو گئے اور جودی پہاڑ پر آ کر ٹک گئی۔ یوں پھر مسلمان زمین پر دوبارہ آباد ہو گئے۔ لیکن روایات میں آتا ہے کہ نسل صرف حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے، سام، حام، یافس سے ہی چلی۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، سو ہم نے ان کے درمیان ایک پیغمبر کو بھیجا دوسری قوموں کے اندر یہ پیغام دے کر کہ اللہ ہی کی عبادت و بندگی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا اللہ کو چھوڑ کر کوئی معبود نہیں، أَفَلَا تَتَّقُونَ، تم لوگ ڈرتے کیوں نہیں۔ اس کے بعد کون پیغمبر آئے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد؟ قرآن کریم کے انداز سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عاد، وَإِلَىٰ عَادٍ، حضرت ہود، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کے جانب حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور پھر اس کے بعد وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف کس کو بھیجا گیا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو، انہی کا تذکرہ اگرچہ یہاں نام نہیں لیا گیا۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور کہا ان لوگوں نے، ان سرداروں نے ان کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا، اور جنہوں نے جھٹلایا، بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے ملاقات کو، وَأَتْرَفْنَاهُمْ، اور جن کو ہم نے عیش و آرام سے نوازا تھا دنیاوی زندگی کے اندر، کیا کہا، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسے ایک انسان، یأکل مما تأکلون منہ، کھاتے ہیں اسی میں سے جس میں سے تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور پیتے ہیں اسی میں سے جسے تم پیتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم پیروی کر لو اپنی جیسے ایک انسان کی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تب تو تم ہو گئے خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا، کیا وہ تم سے یہ وعدے کرتا ہے، أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، جب تم انتقال کر جاؤ، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، اور تم ہڈیاں تمہاری بوسیدہ ہو جائیں، تم مٹی ہو جاؤ، وعظاما، اور ہڈیاں، انکم مخرجون، کہ تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ نکالا جائے گا، ہائی ہاتا، بہت ہی دور ہے، اس میں فعل ہے، فعل ماضی کے معنی میں، ہائی ہاتا، بہت ہی دور ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر بس یہی ہماری دنیاوی زندگی، نموت و نحیا، ہم مریں گے، ہم جئیں گے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین، یہ تو محض ایک آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ قال رب انصرنی بما كذبون، کہا اس پیغمبر نے، کون سے پیغمبر، یا تو حضرت صالح علیہ السلام ہو سکتے ہیں یا حضرت ہود علیہ السلام ہو سکتے ہیں۔ رب انصرنی بما كذبون، اے میرے رب میری مدد فرما اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ قال عما قلیل لا یصبحن نادمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑے مدت میں، کچھ ہی عرصے میں، کچھ ہی وقت میں خود ہی شرمندہ ہو جائیں گے۔ فاخذتهم الصیحة بالحق، سو ان کو پکڑا چنگاڑ نے، فجعلناهم غثاء، ہم نے ان کو بھوسا بنا دیا، اغثیۃ اس کی جمع، فبعدا للقوم الظالمین، سو ہلاکت و بربادی ہو ان لوگوں کے لیے، اللہ کی رحمت سے دوری ہو ان لوگوں کے لیے جو کہ ظالم ہیں۔ ثم انشأنا من بعدہم، پھر اس کے بعد ہم نے پیدا کیا قرونا آخرین، دوسری قوموں کو۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، نہیں کوئی قوم سبقت کر پائی اپنے متعینہ وقت سے، وما یستأخرون، اور نہیں انہوں نے کوئی تاخیر کی، یعنی ان کی ہلاکت و بربادی کا جو وقت فکس تھا علم الہی کے اندر، برابر فکس وقت پر وہ تباہ و برباد ہوئے، نہ ایسا ہوا کہ وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کیا، اور نہ ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مزید پھر مہلت دی ہو۔ ثم ارسلنا، پھر کیا ہوا، پھر اس کے بعد ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، تترا اصلاً ہے وطرا، پھر ہم نے ان اپنے پیغمبروں کو بھیجا تترا، لگاتار،
کلما جاء امۃ رسولھا، جب جب آیا کسی قوم کے پاس رسولھا ان کا پیغمبر، کذبوہ انہوں نے اس پیغمبر کو جھٹلایا، فاتبعنا بعضهم بعضا تو ہم نے بھی ان کے بعد یک کے بعد دیگرے لائنیں لگا دیں، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ایک کے پیچھے ایک، وجعلناہم احادیث اور ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا، فبعدا لقوم لا یؤمنون سو اللہ کی رحمت سے دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ اب کتنے ہی انبیاء آئے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بہت سارے پیغمبر ایسے ہیں جن کے واقعات تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور بہت سارے پیغمبر ایسے ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ قرآن میں 25 انبیاء کا تذکرہ ٹوٹل آیا، ایک روایت کے مطابق ایک دو اشخاص کا جن کا اختلاف ہے ان کو بھی اگر شامل کر لیا جائے ٹوٹل 27 انبیاء کا تذکرہ آیا ہے، جبکہ مشکات شریف کی روایت ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے۔ تو کتنے ہزاروں بستیوں کو، ہزاروں قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، کچھ نہیں پتا۔ صرف قرآن یہ کہتا ہے کہ ثم ارسلنا رسولنا تترا، ہم نے پے در پہ لگاتار ایک کے بعد دیگر پیغمبروں کو بھیجا۔ ہوا کیا؟ آگے سے سلوک کیا کیا گیا انبیاء کے ساتھ؟ کلما جاء امۃ رسولھا، جب بھی کسی قوم کے پاس کوئی پیغمبر آیا تو کذبوا، ہر ایک نے جھٹلایا، تو ہم نے بھی کسی کو بخشا نہیں، فاتبعنا بعضهم بعضا، ادھر سے وہ جھٹلاتے گئے، ادھر سے ہم ان کو نیست و نابود کرتے گئے، فنا کرتے گئے، اور پھر ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا، اور کہانیاں بھی ایسے کہ کچھ عرصے تک رہی، آج ان کی کہانیاں بھی موجود نہیں سوائے ان کہانیوں کے جن کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا۔ ثم ارسلنا موسیٰ، پھر آخر میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، واخاہ ہارون اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا، بآیاتنا وسلطان مبین، اپنی نشانیاں دے کر اور واضح دلیل دے کر، واضح معجزات دے کر، جو قرآن کریم کے اندر آئے ہیں، عصائے موسیٰ، ید بیضا وغیرہ وغیرہ، الی فرعون ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فاستکبروا انہوں نے تکبر اختیار کیا، وکانوا قوما عالین اور وہ لوگ تھے بڑے سرکش، فقالوا تو کہنے لگے، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لے آئے ہیں اپنے ہی جیسے دو انسانوں پر، وقومہما لنا عابدون، حالانکہ ان دونوں کی قوم ہماری عبادت کرتی ہے، ہماری اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، فکذبوہما سو انہوں نے ان کو جھٹلایا، فکانوا من المہلکین، ہوا یہ کہ فرعون اس کے ساری درباری ہو گئے ان لوگوں میں سے جنہیں ہلاک کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی تھی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ تاکہ وہ راہیاب ہو جائیں، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے اور ان کی ماں یعنی مریم کو آیتن نشانی، وآویناہما اور ان کو ہم نے ٹھکانہ دکھلایا، ٹھکانہ دیا انہیں، الی ربوتن ایک ایسی جگہ پر جانب جو ٹیلے کی طرف تھی، ایک ٹیلے کی طرف، ذات قرارن جو ٹھہرنے کے لائق تھی، ومعین اور چشموں والی۔ آج کل کی روایت کے مطابق وہ بیت اللحم، لیکن بہرحال اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، وہ ملک شام فلسطین کا علاقہ بیت المقدس کا علاقہ تھا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ دیا۔ اور اگر خاص طور پر پیدائش کا وقت لیا جائے تو پھر وہی تذکرہ جو آپ نے سورہ مریم کے اندر پڑھا، یا جو انشاءاللہ العزیز کل آپ سورہ آل عمران کے اندر پڑھیں گے، کہ جہاں پیدائش کے وقت فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، حضرت مریم علیہ السلام بچے کو جنم دینے کے لیے چلی گئی تھی۔ چشمے والی جگہ، قرآن کریم نے ایسی جگہوں کو خوبصورت قرار دیا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے ہمارا کشمیر بھی الحمدللہ یہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ ربوہ وہ کیا ہے؟ ٹیلے والی، ذات قرار ٹھہراؤ بھی، ومعین اور چشمے والی بھی۔ 25ویں سپارے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی یہی صفات بیان کرتے ہیں کہ جنت ٹیلوں والی ہوگی اور چشموں والی ہوگی، خوبصورت جگہ ہوگی، ٹیلوں والی ہوگی۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو کلوا من الطیبات، کھاؤ تم پاکیزہ روزی، واعملوا صالحا اور نیک عمل کیے جاؤ، انی بما تعملون علیم، بلا شبہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ یہاں پر مفسرین ایک نقطہ لکھا، دیکھیں پہلے کیا کہا گیا؟ کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی کھاؤ، اور بعد میں کیا کہا؟ واعملوا صالحا۔ اگر انسان حلال غذا کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق دیں گے، نیکی کے کرنے کو دل چاہے گا، لیکن اگر انسان کی غذا حرام کی ہوگی تو نیکی کرنے کو دل نہیں چاہے گا۔ دینی مجالس، مسجد، نماز، تلاوت قرآن، روزہ کسی میں دل نہیں لگے گا۔
یہ حرام مال کی نحوست ہوتی ہے، اور حلال کی برکت یہ ہوتی ہے کہ نیکیوں میں دل لگتا ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ۔ قرآن نے پہلے کیا کہا؟ کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کھاؤ پھر نیک اعمال کرو۔ فَتَقَطَّعُوا إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بلا شبہ تمہارا دین بس ایک ہی دین تھا، امتن دین طریقہ، وَأَنَا رَبُّكُمْ میں ہی ہوں تمہارا رب، فَاتَّقُونَ سو مجھ ہی سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے اپنے دین میں اختلاف کیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، زبرا زبرتن کی جمع ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تقطعوا ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا اپنے اپنے دین کو، یہودی الگ، عیسائی الگ، اور جن دیگر قوموں کے پاس اپنے اپنی کتابیں آئی تھی انہوں نے الگ الگ راستے اختیار کیے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، یعنی جن کے پاس آسمانی صحیفے آئے تھے، ہر جماعت اس چیز پر جو کہ ان کے پاس تھی، فرحون کیا ہے؟ خوش ہے۔ سب اپنی اپنی پارٹی لیے ہوئے ہیں، سب اپنی اپنی جماعت لیے ہوئے ہیں، اور سب 1.5 اینٹ کی مسجد پر راضی اور خوش بیٹھے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم، ہر جماعت اس چیز پر جو کہ ان کے پاس ہے، فرحون خوش ہے۔ فذرہم فی غمرتہم، بس آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وزرن اس کا مصدر آتا ہے، فی غمرتہم ان کی مدہوشی میں، جہالت میں، حماقت میں، حتی حین ایک مدت تک، ترجمہ کیا گیا ہے ان کو ان کی جہالت میں، حماقت میں، بیوقوفی میں رہنے دیجئے ایک مدت تک۔ غمرتن کے لفظی معنی آتے ہیں بے ہوشی کے۔ ایحسبون، کیا وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں، انما نمدہم، یہ کفار، کہ ہم انہیں ڈھیل دیے جا رہے ہیں، من مال و بنین، مال کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے، نسارع لہم فی الخیرات، ہم ان کے لیے جلدی کر رہے ہیں خیرات، بھلی چیزوں کے اندر، بل لا ہم جلدی ان کو بھلی چیزیں دے رہے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ سمجھتے ہی نہیں۔ یعنی اگر کسی کافر کو مال و دولت ملتی ہے یا مال اور فراوانی عیش و آرام ملتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ شاید نواز رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، نہیں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بلا شبہ وہ لوگ جو کہ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اہل ایمان کا تذکرہ، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو کہ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ قرآن کا انداز، پہلے مشرکوں کا تذکرہ، پھر اس کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ۔ والذین یؤتون، اور وہ لوگ جو کہ انجام دیتے ہیں جو کچھ کہ وہ انجام دیتے ہیں، یا دوسرا ترجمہ جو دیتے ہیں اللہ کے راستے میں جو کچھ وہ دیتے ہیں، اس حال میں کہ قلوبہم وجلۃ، ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی ہیں وہ لوگ جو نیکیوں کے اندر سبقت کر رہے ہیں، نیکیوں کے اندر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، وہم لہا سابقون، یہی ہیں وہ لوگ جو نیکیوں کی طرف سب پر سبقت لے جا رہے ہیں، وہم لہا سابقون۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا اس آیت کے اندر والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، وہ لوگ مراد ہیں جن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں توبہ کرتے ہوئے؟ فرمایا نہیں، عائشہ یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں اور نیکیاں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ کیا کہیں میری نیکی مردود تو نہیں ہو جائے گی۔ اگر وہ عالم ہے تو کہیں علم کے اندر ریا تو نہیں آ گیا، عابد ہے تو اس کے اندر ریا تو نہیں آ گیا، غنی ہے ریا تو نہیں آ گیا، مجاہد ہے ریا تو نہیں آ گیا۔ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ کہیں میری نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی خامی کی وجہ سے مردود نہ ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس آیت کے اندر مراد ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، والذین، یعنی کبھی بھی اپنی نازا عبادتوں پر نازا، مغرور اور سرکش نہیں ہونا چاہیے انسان کو، یا انسان کو خود پسندی کے اندر، عجب کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا نیک، میں ایسا، میں تیسا۔ والذین یؤتون، وہ لوگ جو کہ انجام دیتے ہیں، وہ اعمال جو انجام دیتے ہیں یا دیتے ہیں اللہ کے راستے میں مال جو کچھ وہ دیتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کے ہاں یا اعمال میری نیکی قبول بھی ہوگی یا نہیں جب میں بارگاہ خداوندی کے اندر پہنچوں گا۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ جو نیکیوں کی طرف جلدی بڑھتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور نیکیوں کی طرف سب پر سبقت کر جاتے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی بھی انسان کو مکلف نہیں بناتے مگر اسی کی حیثیت، وسعت، گنجائش اور طاقت کے مطابق۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، نامہ اعمال، جو بالکل سچ بولتا ہے۔
وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ہر انسان کو جو مکلف بنایا جاتا ہے اس کی حیثیت کے مطابق. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، اصل ان کفار کو دیکھا جائے تو ان کے دل جہالت میں پڑے ہیں اس قرآن سے. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے لیے اس کے سوا بھی دیگر برے برے کام ہیں جنہیں وہ انجام دیتے ہیں. کبھی حق کی مخالفت، کبھی پیغمبر کی برائی، کبھی مسلمانوں کا استہزاء. حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ، یہاں تک کہ ہم گرفتار کر لیں گے ان کے عیش پرست لوگوں کو عذاب میں. اذا ہم یجارون، تو تب وہ چیخیں گے، چلائیں گے، پکاریں گے. لا تجاروا اليوم، آج قیامت کے دن، آج قبر کے اندر نہ چیخو نہ چلاؤ. انکم منا لا تنصرون، آج تمہیں ہماری جانب سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اللہ بچائے ہم سب کو. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس مڑ جاتے تھے. مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے. بہ سامرن تہجرون، شب گوئی میں اس قرآن کریم کے متعلق بیہودہ کوئی کرتے ہوئے. شب گوئی کی مجلسیں جمع کر، سامرن رات کو عشاء کے بعد مجلس لگانا. تہجرون قرآن کریم کے متعلق بیہودہ گوئی کرنا. قرآن کریم کے متعلق بیہودہ گوئی کرتے ہوئے رات میں شب مجلسیں لگا کر. افلا یدبر القول، کیا وہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر نہیں کرتے. ام جاءہم، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی، ما لم یأت آباءہم الاولین، جو ان کے پہلے آبا و اجداد کے پاس نہیں آئی. اگر مشرکین مکہ ہی کو مخاطب مانا جائے تو ان کے آبا و اجداد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس باضابطہ توحید آئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام پر صحائف اترے تھے. 10 صحیبے. ام لم یعرفوا رسولہم، یا یہ مکہ کے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے رسول کو پہچانا نہیں. فہم لہ منکرون، اسی وجہ سے وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. 40 سالہ زندگی آئینے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے سامنے تھی. آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی شرافت، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی راست گوئی، سب کچھ تو مشرکین مکہ کے سامنے تھا، پھر بھی ایمان نہیں لاتے. ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے. بل جاءہم بالحق، نہیں، برحق بات یہ ہے کہ یہ پیغمبر ان کے پاس سچی بات لے کر آیا. واکثرهم للحق کارہون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں، چونکہ اس میں ان کے آبا و اجداد اور ان کی رسموں اور ان کی بت پرستی کی جو باضابطہ تنقید کی گئی ہے، یہ ان کو گلے سے نہیں اترتا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ہی ان کے خواہشات کے تابع ہو جائے، یعنی قرآن کریم بھی شرک کی تعلیم دینے لگے، ان کی آبا و اجداد کی رسموں کی رواج کی تعلیم دینے لگے. لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو آسمان اور ساتوں آسمان اور زمینوں میں یہ تباہ و برباد ہو جائیں. ومن فیہن، اور وہ بھی جو اس کے بیچ میں ہیں. بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت کی چیز لے کر آئے ہیں. فہم عن ذکرہم معرضون، وہ اپنی نصیحت کی اس چیز سے یعنی قرآن کریم سے پہلو تو ہی برت رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں. اے پیغمبر، آپ ام تسألہم خرجن، کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں. فخراج ربک، پس آپ کے رب کی نوازشیں خیر، بہتر ہے. وہو خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے مداری ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے پیر ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے سادھو ہوتے ہیں، مذہبی رہنما ہوتے ہیں، گرو گھنٹال ہوتے ہیں، جو عوام الناس کو لوٹتے ہیں. ہندوؤں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، بابا پتہ نہیں وہ رام رحیم کیا نکلے تھے وہاں پر پنجاب کے اندر، اور اسی طریقے سے وہاں پر گجرات کے اندر، اور اسی طریقے سے بہت سارے ہندوستان کے علاقوں کے اندر. اچھا، خود مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے علاقوں کے اندر دیکھ لیجئے، بہت سارے پیر ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو لوٹتے ہیں باضابطہ. اکبیرا اوس ایک اس نفر سے، ان کی 4 بچیاں تھیں تو وہ انتقال کر جاتی تھی، جو ہی بالغ ہو جاتی تھی یہ لڑکی انتقال کر جاتی تھی. تو ہمارا ہمسایہ یہ تھا تو وہ ایک پیر کے پاس گیا، مجھے علم ہی نہیں تھا. تو پیر بیچارہ وہ سگریٹ کے کش مار رہا تھا کھینچ کے. 5000 ادھر رکھو، تمہارا کوئی بچہ نہیں مرے گا. اس بیچارے نے رکھ دی سیدھے سادے. تب تک 1 ہفتے کے بعد دوسری بیٹی مر گئی. پھر دوبارہ گیا، پھر سو میں ہنس گئی کور میرے 5 ساس تھا اسے، یہ تو کہیں کیسی نہ ہوئی تم تو اس وقت سے عمل کر مجھ سے ہی پڑھ، تو نے عمل نہیں کیا تھا. پھر 5000 رکھے. اگلے مہینے پھر دوسری بچی مر گئی.
تو پیروں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ یہ عموماً اسی طریقے سے لوگوں کو لوٹتے رہتے ہیں. یا کبھی آپ سے بادام کو یوں ہوا میں پھینکیں گے یا یوں بادام پکڑ کے دکھائیں رکھو یہاں پر 3600 2100 1300 3400 3300 اس طریقے سے لوگوں کو لوٹتے ہیں. اللہ بچائے. تو پیغمبر کو کہا گیا کہ کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں جیسے کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ مانگتے ہیں اپنی دعوت و تبلیغ پر؟ نہیں، آپ کے رب کی نوازش اور عطا بہتر ہے. وہ خیر الرازقین وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ انہیں پکارتے ہیں إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھی راہ کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. لناکبون، راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جیسے کہ گھر والے کبھی بولتے ہیں کہ کہنا سے کہت راوسا زتوشت راوسا، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے اگر انسان اس وجہ سے نیاز ڈالے اس انداز میں کہ اس کے ذریعے سے میری مصیبت ٹل جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مثال اگر میری فلاں بیمار، لڑکی بیمار ہے، لڑکا بیمار ہے، یا گھر میں کوئی پریشانی آئی ہے، تو اگر بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں مسجد کو یا مدرسے کو 1100 1000 2000 ڈالوں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس طریقے سے نیاز ڈالنے میں. کیا کو کہنا ہے؟ ہاں، اگر اس نام سے انسان ڈالتا ہے کہ یہ جو میں 1100 روپے دوں گا یا 11 روپے دوں گا یا 11000 دوں گا یہ فلاں پیر کی روح کو جائے گا، تو اس صورت میں یہ شرک ہے. کسی بھی پیر کی روح کو خوش کرنے کے لیے نیاز دینا یہ شرک ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیاز دینا یہ تو جائز ہے، لیکن پیر کی روح کو خوش کرنے کے لیے نیاز دینا یہ شرک ہے. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا، اور ہٹائیں ان سے، مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا، وہ مصیبت وہ نقصان جو جس میں کہ وہ ہیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو وہ اپنی سرکشی کے اندر جس میں کہ وہ ڈوب گئے ہیں پھر دوبارہ دھت ہو جائیں گے. یامہون، اندھے ہو کر چلتے پھریں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے ان کو عذاب کے اندر گرفتار کیا. فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، نہ تو انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی دکھلائی. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہیں وہ گڑ گڑاتے ہیں. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ ہم ان پر کھول دیں گے دروازہ سخت ترین عذاب والا. إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، تب وہ حیران اور پریشان ہو کے رہ جائیں گے. سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا. ایمان قبول کرنے کے بعد جب یہ وطن واپس گئے تو ان کا جو علاقہ ایریا پڑتا تھا، یہ ایریا مکہ والوں کے تجارتی راستے کے بیچ میں پڑتا تھا، تجارتی راستے میں پڑتا تھا. انہوں نے مکہ والوں کو سارا غلہ بند کر دیا، ان کی ساری تجارت روک دی، جس کی وجہ سے مکہ کے اندر اتنی شدید قحط سالی ہوگی، روایت میں آتا ہے کہ ان کو مردار تک کھانے پڑے. دن کو باہر نکلتے تھے تو آسمان پر صرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، آنکھیں اندر کے لیے گھس گئی. ایسے حالات ان پر آئے. تو پھر ابو سفیان نے خط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ آپ نے ہمارے بڑوں کو تو میدان بدر کے اندر مار ڈالا، کیا بچوں کو آپ بھوکا مار دیں گے؟ آپ تو رحمت للعالمین ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی رحمت تھے. آپ نے سمامہ کے نام خط لکھا کہ ان کا غلہ جاری کر دو. اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ مکہ سے مدینہ منورہ سے رفاہی طور پر سامان مکہ مکرمہ کے لیے روانہ کیا، حالانکہ وہ بدترین دشمن تھے. یہ آپ کی رحمت ہے. اب کتنے تھے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 500 دینار، ایک میں آتا ہے کہ 5000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ان کو امداد بھیجی جب ان پر قحط سالی آئی. اسی پہ کہا گیا قرآن کریم نے کہ اگر ہم نے ان پر رحم کیا اور ان سے ان کی مصائب کو ٹال دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ایمان لائیں گے. لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ دوبارہ اپنی سرکشی کے اندر مصروف ہو جائیں گے، ڈوب چکے ہیں جس میں، یہ دھت ہو جائیں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. جب اللہ کی طرف سے ان پر پکڑ آئی تھی تو ہونا چاہیے تھا کہ اپنی عاجزی، اپنی مسکنت، اپنی بے بسی کا اللہ کے سامنے اظہار کرتے، لیکن نہ تو انہوں نے عاجزی دکھلائی اور نہیں یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. ایسا ہی کچھ حال ہمارے یہاں کشمیر کے اندر بھی ہوا. زلزلے آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، لیکن فما اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. لوگوں نے ان حالات سے، کورونا آیا، 370 ہٹ گیا، اس سے پہلے 2008 کا زلزلہ آیا، پھر اس کے بعد 2014 کا سیلاب آیا، لیکن فما اسْتَكَانُوا، نہ تو لوگوں نے اللہ کے سامنے عاجزی دکھلائی، نہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہاری آنکھیں پیدا کی، تمہارے کان پیدا کیے تمہارے لیے، والابصار اور آنکھیں پیدا کی، والافئدۃ اور دل پیدا کیے، قلیلا ما تشکرون تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو، وهو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون وہی وہ اللہ ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا، والیہ تحشرون اور اسی کی طرف تم سب کو دوبارہ اکٹھا اور جمع کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہی انسان ساری زندگی رہتا جیسا کہ انسان بچپن میں پیدائش کے وقت ماں کے ساتھ ایک تعلق رکھتا ہے کہ بچہ ماں سے جدا ہی نہیں ہو سکتا، ساری زندگی اگر یہی صورتحال رہتی، دنیا کی ساری بستی آج صرف ایک شہر کے اندر ہوتی، ساری دنیا کے انسان ایک بستی میں رہ رہے ہوتے، لیکن اللہ کا احسان ذرأکم فی الارض، جوں تم بڑھتے گئے تمہاری نسلوں کو اور تمہاری آبادیوں کو میں پھیلاتا گیا، وإلیہ تحشرون قیامت کے دن اللہ تم سب کو دوبارہ ایک ہی جگہ اکٹھا کرے گا، جیسے اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح کے اندر تم سب ایک ہی جگہ تھے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وہی وہ اللہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، وہ یمیت اور موت بھی دیتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے بس میں دن اور رات کا آنا جانا۔ افلا تعقلون کیا تم اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھتے، اللہ کی طاقت کو نہیں دیکھتے؟ بل قالوا بلکہ ان مشرکوں نے وہی باتیں کہی، مثل ما قال الاولون ویسی جیسی کہ پہلے لوگوں نے کہی۔ کیا باتیں کہی تھی پہلے پیغمبروں کو؟ مشرکوں نے قالوا کہا تھا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون کیا جب ہم مر جائیں اور ہم مٹی ہو جائیں اور ہڈیاں، کیا ہم کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا؟ لقد وعدنا یہی وعدے کیے گئے ہم سے، وآباؤنا هذا من قبل اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی اس سے پہلے، ان هذا الا اساطیر الاولین یہ تو صرف پہلوں سے منقول کہانی ہے، اسطورۃ کی جمع اساطیر۔ قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون اگر یہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں، پہلے دیکھیے کہ سارا کا سارا نظام کائنات کس کا ہے۔ قل آپ کہیے ان سے، لمن الارض زمین کس کی ہے، ومن فیہا اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کس کی ہیں، اگر تم کچھ جانتے ہو۔ سیقولون للہ مشرک ہونے کے باوجود یہی جواب دیں گے کہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ قل افلا تذکرون آپ کہہ دیجئے پھر سمجھتے کیوں نہیں؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم آپ کہہ دیجئے کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب، ورب العرش العظیم اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ۔ آپ کہہ دیجئے قل افلا تتقون پھر اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، شرک سے بچتے کیوں نہیں؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء آپ کہہ دیجئے کس کے ہاتھ میں ہے ملکیت ہر چیز کی؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ملکیت؟ وہ یجیر وہی تو اللہ ہے جو پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ اور اللہ کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ یہ بولیں گے کہ ہر چیز کی ملکیت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ قل فانا تسحرون آپ کہہ دیجئے پھر تمہیں کدھر کے لیے یہ جادو کیا جا رہا ہے، تم کیوں سحر زدہ ہو گئے، تم کیوں تو یہ پیٹ کیا جو دا ہوا کرنا تو یہ کیشو نہ خدا اس نے وجود اسمانن اور تم سے احکام مانن اور باس اور بعد الموت کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون بلکہ ہم ان کے پاس سچی چیز برحق چیز یعنی قرآن کریم کو لے کر آئے اور یہ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ نہیں بنایا اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، وما کان معه من الہ اور نہیں اللہ کے ساتھ دیگر معبودان باطلہ ہیں۔ اذا لذهب اگر ایسا ہوتا تو لذهب کل الہ بما خلق ہر خدا اپنی اپنی مخلوق کو اٹھ کر چل دیتا، ولعذ بعضهم على بعض اور یقیناً لعل لام برائے تحقیق یہ لعل نہیں ہے بلکہ کیا لعل یقیناً علی حملہ کر بیٹھتا چڑھائی کر بیٹھتے ان میں سے بعض پر۔ سبحان اللہ عما یصفون اللہ کی ذات بہت بلند و بالا اور پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ اللہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات غیب کو بھی جاننے والی حاضر کو بھی جاننے والی عالم الغیب والشہادہ فتعالی سو اللہ کی ذات بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ نے ایک آسان عام فہم انداز میں توحید سمجھائی کہ اگر اس زمین میں بہت سارے خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی اپنی مخلوق کو لے کر اپنا الگ الگ ایریا اختیار کرتا، پھر ان میں سے بعض پر چڑھائی کرتے۔ اب خدا ہے تو ہر چیز پر قادر ہے، خدا ہے تو خدا کا مطلب ہی کیا ہے؟ جس کے بس میں ہر چیز ہے۔ جب اس کے بس میں ہر چیز ہے تو کیا ایک دوسرے کے وجود کو باقی رکھتا؟
نہیں رکھتا نا، بلکہ دوسرے کو ختم کر دیتا. اب دوسرا ختم ہو گیا تو مطلب دوسرا خدا نہیں. تو معلوم ہوا کہ خدا ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ. قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. دیکھیے یہ کیا کہا کرتے تھے، ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. یہ جو تم عذاب کی دھمکیاں، قیامت کی دھمکیاں یہ سب ہمیں دے رہے ہو، یہ عذاب کب آئے گا؟ اس پر کچھ چیزیں. قل ربی، آپ کہہ دیجئے اے میرے رب، آپ دعا کیجئے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ربی اما ترینی، اے میرے رب اگر آپ مجھے دکھلائیں وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی عذاب. ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، میرے رب میرا یہ التماس ہے، میری یہ فریاد ہے، فلا تجعلنی، مجھے نہ شامل فرمانا ظالم لوگوں کے اندر. ہمیں بھی یہ دعائیں مانگنی چاہیے. یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سکھلائی گئی، ہمیں بھی یہ دعائیں سکھلائی گئی. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم اس بات پر قدرت رکھنے والے ہیں، أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ، کہ آپ کو دکھلائیں وہ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ کا دستور ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان پر عذاب نہیں اتارے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان پر عذاب نہیں اتارے گا جب تک کہ وہ کیا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں. اس لیے آپ علیہ السلام کے زندگی میں ایسا کوئی عذاب نہیں آیا، ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ اگر کہہ رہے ہیں تو ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم ان کو وہ عذاب دکھلائیں جس کا یہ تقاضا کر رہے ہیں. بہرحال آپ کے لیے یہی حکم ہے کہ آپ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، خدایا اگر آپ نے ان کو وہ عذاب دکھایا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ فرمانا. فی الحال ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ دفاع کرتے رہیے، ہی احسن السیئہ، اس انداز میں جو انتہائی بہتر ہو برائی کا. نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں. وقل ربی اعوذ بک، پیغمبر ہو کر آپ کو یہ تعلیمات دی جا رہی ہیں، خود سوچے کیا ہمارے لیے تعلیمات نہیں ہوں گی؟ کون سی؟ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے. حمزۃ ان کی جمع. پیغمبر ہو کر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کیا اللہ سے آپ پناہ مانگیے شیطان کے وسوسوں سے. جب آپ پر شیطان کے وسوسے ممکن ہے اثر انداز ہو سکتے ہوں تو کیا ہم پر شیطان کے وسوسے اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے؟ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب اس بات سے کہ وہ شیاطین میرے پاس آئیں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کو موت آ جائے، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ، تو یہ مشرکیوں کہے گا کل قیامت کے دن موت کے وقت کہے گا اے میرے رب مجھے واپس فرما، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا، تاکہ میں کوئی نیکی کا کام کر سکوں. فیما ترکت، جو میں نے پیچھے چھوڑ دیا، کلا ہرگز نہیں، یعنی کوئی واپسی یہاں سے نہیں ہوگی. انہا کلمۃ، یہ کہہ رہا ہے مجھے واپس کر، لیکن یہ صرف اس کی ایک بات ہی ہے، ہوا قائلھا، جسے وہ کہہ رہا ہے. رب ارجعون اس کا ایک جملہ ہے جس کا وہ قائل ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے کہنے کی وجہ سے ہم اس کو واپس دنیا میں بھیج دیں گے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور اس کے پیچھے برزخ ہے، ایک آڑ ہے، رکاوٹ ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس میں ان سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. قبر سے لے کر حشر تک کی مدت کو کیا کہتے ہیں ہم؟ برزخ. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، پر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تب ان کے درمیان کوئی نسب نہیں رہیں گے اس دن. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہیں وہ ایک دوسرے کے حال و احوال کو دریافت کریں گے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سو جس کا ترازو بھاری ہو گیا وہی لوگ کامیاب ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا. فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی. تلفح ان کے چہروں کو جلا دے گی، جھلس دے گی. وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں انتہائی بد شکل ہوں گے. کالحون بولتے ہیں عربی زبان میں ایسے شخص کو جس کے اوپر کے ہونٹ اوپر اور نیچے کے ہونٹ نیچے کو چلے جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کی شکل کالی ہوگی، آنکھیں نیلی ہوں گی، زبان اتنی لمبی کر دی جائے گی کہ کئی میل لمبی. جہنمی اس زبان کے اوپر سے چلیں گے، اوپر کے ہونٹ لمبے کر دیے جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا حبشی کہتے ہیں بدصورت سے لگتے ہیں، کالے ہونٹ نیچے کے نیچے یہاں سینے تک. اور اس حال کے اندر ان کو جہنم کی آگ کے اندر جلایا جائے گا. چہرے جہنم کی آگ کی وجہ سے جھلس اور جل جائیں گے. اللہ محفظنا منہ. موت کے وقت ہر شخص یہ تمنا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں
دیکھو نا اللہ نے ہم کو اس دنیا میں واپس پہنچا دیا ہے نا، ہم یہ موقع ہے ہی نہیں ہمارے پاس کہ نہیں لعلی اعمل صالحا، بجائے اس کے کہ کل پچھتائیں کل افسوس کریں، اس سے پہلے اسی زندگی کے اندر نیکیاں کریں۔ قیامت کے اندر کوئی نسب نہیں ہوگا، کوئی رشتہ نہیں ہوگا، یعنی خود قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، لیکن اگر آپ متقی اور پرہیزگار ہیں تو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تو متقیوں کی دوستی میدان حشر کے اندر بھی برقرار ہوگی۔ آپ کہیں گے اس آیت کا دوسری آیت کے ساتھ تو تعارض ہے، یہاں پر کہا جا رہا ہے ولا یتساءلون، کوئی کسی سے کچھ دریافت نہیں کرے گا، جبکہ قرآن میں جا بجا اکثر ایک جملہ آیا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کہ ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے، اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں۔ حساب و کتاب ہونے سے پہلے کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ نفخہ اولا کے وقت کا مرحلہ ہے، پھر جب نفخہ ثانیہ ہو جائے گا تو اس کے بعد لوگ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ یا دوسرا مفہوم جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حساب و کتاب ہونے سے پہلے کوئی کسی کو کچھ پوچھے گا نہیں، پھر جب سب کی جان چھوٹ جائے گی، جو جنتی ہوں گے تو پھر ایک دوسرے سے حال و احوال بھی دریافت کریں گے، اور جنتی جہنمیوں سے بھی بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے، باتیں کریں گے۔ کیا گفتگو ہوگی؟ کچھ چیزیں یہاں پر علم تکن آیاتی تتلا علیکم، فرشتے کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا میری آیات تمہارے سامنے نہیں پڑھی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، تم ان آیات کی تکذیب کیا کرتے تھے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بد نصیبی غالب آ گئی، وکنا قوما ضالین، اور ہم لوگ تھے گمراہ، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں نکال اس آگ سے، فإن عدنا، پھر اگر ہم نے دوبارہ یہی حرکت دہرائی یعنی کفر کیا، فإنا ظالمون، تب تو ہم ظالم ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر ہے 7ویں سپارے سورہ انعام کے اندر وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، مشرکوں کی فطرت، خصلت، جبلت اتنی بھیانک بدترین غلط ہے کہ اگر ان کو جہنم سے بھی واپس دنیا میں بھیج دیا جائے یہ پھر وہی حرکتیں کریں گے جو آج کرتے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوا، اگر ان کو واپس کیا جائے لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس چیز سے انہیں منع کیا جاتا تھا پھر وہی حرکتیں کریں گے۔ اس لیے اخسؤوا فیہا، قال اخسؤوا فیہا، اللہ انہیں کہیں گے پڑے رہو اسی میں، ولا تکلمون، خسیہ یخسؤ خسئا، پڑے رہو اسی کے اندر ذلت و رسوائی کے ساتھ، ولا تکلمون، مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ کہیں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، تو ہزاروں سال تک ان کو آگے سے جواب ہی نہیں ملے گا، پھر 1000 سال کے بعد ان کو کہا جائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، پڑے رہو اور اب مجھ سے بات مت کرو۔ 1000 سال کے بعد ان کو جواب ملے گا اتنا۔ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے منہ سے بات بھی نہیں نکل پائے گی، لہم فیہا زفیر و شہیق، گدھے کی طرح صرف چیخیں گے، چلائیں گے، آوازیں نہیں نکلیں گے، اتنا روئیں گے کہ رونے کی وجہ سے ان کے، چونکہ انسانی جسم پہاڑوں سے بھی بڑا بنا دیا جائے گا جہنم میں، ترمذی میں روایت ہے کہ یہاں پر آنکھوں سے نیچے آنسو بہنے کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے دریا بنیں گے کہ باضابطہ یہاں سے کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، ترمذی شریف میں روایت ہے۔ انہو کان فریق من، پھر یہ بول نہیں پائیں گے، انہو کان فریق من عبادی، یقیناً میرے بندوں میں سے ایک جماعت تھی، یقولون، جو کہا کرتے تھے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم نے ایمان لایا، فاغفر لنا، ہم کو بخش دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، تو ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کا مذاق بنایا، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ اس مشغلہ مذاق نے تم کو غافل کر دیا، میری نصیحت بھلا دی، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان پر دنیا میں ہنسا کیا کرتے تھے، انی جزیتہم اليوم بما صبروا، میں نے ان کو بدلہ دے دیا آج، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں صبر اختیار کیا تھا، انہم هم الفائزون، کیا صلہ دیا کہ آج وہی کامیاب ہیں، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، سزا اتنی بھیانک ہوگی جہنم کی کہ انہیں دنیاوی زندگی بہت تھوڑی سی محسوس ہوگی، قال کم لبثتم، اللہ ان سے دریافت کریں گے تم کتنے دنوں، کتنے سالوں زمین میں ٹھہرے، قالوا لبسنا یومن، وہ کہیں گے ہم ٹھہرے زمین کے اندر ایک دن، او بعض یومن، یا ایک دن کا بھی بعض حصہ، فاسأل العادین، ہمیں تو یاد نہیں، شمار کرنے والوں سے پوچھ لو، عد یعد عدن، شمار کرنا، افحسب، قال ان لبستم، اللہ کہیں گے ان لبستم الا قلیلا، نہیں ٹھہرے تم مگر بہت تھوڑے عرصے، لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم جان لیتے، افحسبتم، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا تھا، یہ گفتگو کہاں پر ہو رہی ہے؟
آخرت میں. افا حسبتم کیا تم نے یہ خیال کر رکھا تھا انما خلقناکم عبثا ہم نے تم کو یوں ہی فضول میں پیدا کر رکھا ہے وانکم الینا لا ترجعون اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف واپس نہیں کیا جائے گا. فتعالی اللہ الملک الحق سو بلند و بالا ہے اللہ کی ذات جو بادشاہ بھی ہے برحق بھی ہے. لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود بس وہی عرش کریم کا رب ہے وہی عرش کا رب ہے. عرش معزز عرش کا رب ہے. الکریمی عرش کی صفت ہے. ومن یدعو مع اللہ الہا آخر اور جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کی عبادت کرے پکارے اس کو لا برہان لہ بھی اور اس کے پاس اس دوسرے معبود کی پوجا کرنے کی کوئی دلیل اور سند بھی نہیں فإنما حسابہ عند ربی تو ایسے شخص کا حساب ہوگا اس کے رب کے پاس. اور مجرم جب تھانے میں لایا جاتا ہے جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے جس کو سزائے موت سنائی جانے والی ہو سوچے کہ اس کے دل پر کیا دھک دھک کا عالم ہوتا ہے. اسی طرح سے اس مجرم کو جس نے دنیا میں ناحق شرک کیا ہوگا اس کو کیا خوف کا عالم ہوگا. انہ لا یفلح الکافرون یقیناً کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. وقل رب اغفر آپ کہہ دیجئے اے میرے رب بخش ورحم اور رحم فرما آپ ہی سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں. وانت خیر الراحمین. سورۃ النور مدنیہ سورہ نور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. وہی 64 آیہ اس میں کل کتنی آیات ہیں 64 آیات و 30 رکوعات 9 رکوع. سورہ نور ایک اہم ترین سورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے اپنے عورتوں کو سکھاؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عامل